آج کے ان بکھرے ہوئے حالات اور اجڑی ہوئی بستیوں کے سلسلے میں، اور جو بھی اس فساد سے، اس تباہی سے دوچار ہوئے ہیں، ان کے سلسلے میں دو باتیں، دو عارضیاں، دو اپیلیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امید یہ ہے کہ انشاءاللہ سمجھیں گے اور عمل کی نیت سے سنیں گے، عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ حالات کا آنا یہ تو ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ حالات کبھی پکش میں ہوتے ہیں، کبھی موافقت میں ہوتے ہیں، کبھی مخالفت میں ہوتے ہیں، اور ہر حال سے انسان کو گزرنا ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک حال ہے، اور ایک حال تھا، اور ایک حال چل رہا ہے کہ فساد ہوا، اور اس فساد میں کروڑوں اربوں کا نقصان علاقہ میوات کا ہوا۔ ہم نے تخمینہ لگایا، اندازہ لگایا، تو اس حساب سے علاقہ میوات کا جو نقصان ہوا ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ جو نزدیک سے اس میں غور و فکر کر رہے ہیں، تفتیش کر رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں، جا کے حالات کا معائنہ کر رہے ہیں، وہ یہ بات جانتے ہیں، بخوبی جانتے ہیں کہ ایک بہت ہی بڑا نقصان اور عظیم سرمایہ قوم کا لٹ رہا ہے اور لٹا ہے۔ بہرحال میں حالات کی تفصیل پر نہ جاتے ہوئے، اس لیے کہ حالات تو قریب سب کے سامنے ہیں، مجھے چند گزارشات، چند نہیں بلکہ میں یوں کہوں کہ مجھے آپ حضرات سے، قوم و ملت سے دو اپیلیں رکھنی ہیں۔ میرا ایک من تھا اور میرا ایک خیال تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ میرے اس خیال سے انشاءاللہ اتفاق کریں گے کہ اس وقت دو کام قوم کو کرنے چاہیے، اور اہل عقل حضرات وہ کام کر بھی رہے ہیں، باقی پھر بھی میں بات پہنچا دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، اور ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ حالات کی تبدیلی، حالات کی اچھائی، یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کے قدرت میں ہے، اور جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل حال نہیں ہوتی، اس وقت تک کوئی کام، کوئی عمل وجود میں نہیں آتا۔ اب ہمیں ان حالات میں کرنا یہ چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے معافیاں مانگیں، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے حالات کی تبدیلی میں انسان کے اعمال کو، کرتوت کو بڑا دخل ہے۔ تو اب حالات آئے وہ بھی ہمارے کرتوت، اور حالات بدلیں گے وہ بھی ہمارے اعمال ہی ہوں گے۔ اس لیے مسجدوں کو بھریں، مسجدوں میں پہنچیں، اور اللہ تعالیٰ سے روئیں، گڑ گڑائیں، رجوع کریں، توبہ کریں، نوجوان طبقے کو سمجھائیں، نوجوانوں کو مسجد کی طرف لپکائیں، انہیں بتائیں کہ آج سوائے اس در کے، لوگ کہتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، اب کیسے کام چلے گا، اب کیسے پار پڑے گی۔ بس پار پڑے گی تو اس طریقے سے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سچائی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ جھک جائیں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے رجوع کریں۔ ایک بات تو یہ ہے، اور بہت اہم بات ہے، انشاءاللہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ دنیاوی آپ کسی سہیوگ کی، دنیاوی کسی تعاون کی، دنیاوی کسی ہمدردی کی آپ امید کریں، میں سمجھتا ہوں یہ خام خیالی ہے جو نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، جو ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ جب بھی حالات میں جو بھی کچھ اتار چڑھاؤ، گراؤ، عروج، زوال، جو بھی کچھ ہوتا ہے، وہ سب اسباب ادبار سے ہمارے اعمال اس کے ذمہ دار ہیں، اور اس کے پیچھے اللہ تبارک تعالیٰ کی تکوینی قدرت کار فرما ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ہمیں ایک دوسرے کے لیے معاون بننا چاہیے، مددگار بننا چاہیے۔ جو بھائی ہمارے مجبور ہوئے، پیڑت ہوئے، مظلوم ہوئے، جن کا لٹا ہے،
جن کی تباہی اور بربادی ہوئی ہے، تو وہ بھائی اور قوم کا وہ حصہ جو الحمدللہ محفوظ ہے اور اپنے پیروں پر کھڑا ہے، اس طبقے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بھائیوں کا پرسان حال کریں، ان کے حالات جانیں، اور جی کھول کر اپنے ان پریشان حال بھائیوں کی، اپنے ان لٹے پٹے بھائیوں کی ضرور بھی ضرور مدد کریں جتنی ہو سکتی ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم دوسرے علاقے میں جا کے یا کہیں اور جگہ جا کے لوگوں سے فریاد کریں، ہم ان سے اپیلیں کریں، ان سے بھیک مانگیں۔ نہیں، ابھی ایسے حالات نہیں ہیں، ابھی ہم ہیں، قوم ہے، قوم کا ایک کچھ حصہ مجروح ہوا ہے تو باقی اور حصہ قوم کا الحمدللہ بحال ہی اپنے پیروں پر قائم ہے اور اس حال میں ہے کہ وہ مدد کر سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس وقت ان کو، ان لوٹے پٹے بھائیوں کو، ان مظلوم بھائیوں کو، ان پیڑت بھائیوں کو بے انتہا آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ آپ ان سے جا کے حالات معلوم کریں گے، ان کے پاس پہنچیں گے تو آپ کو لگے گا کہ واقعی ہماری زندگی کا ایک عظیم سرمایہ ان پہ خرچ ہو جانا چاہیے۔ لوگ اتنے مجبور ہیں کہ ان کے پاس رہنے کو نہ گھر بچا ہے، نہ کھانے کو کچھ بچا ہے، آنکھیں خشک ہو چکی ہیں، رونا چاہتے رو نہیں پاتے، آنکھوں کا پانی بالکل رو رو کے خشک کر چکے ہیں، اور وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ حالات تو اللہ تعالیٰ بدلیں گے، بالکل بدلیں گے انشاءاللہ، لیکن اس وقت ہمارا کرنے کا جو کام ہے یہ بہت اہم کام ہے۔ اس لیے اس بات کو ذہن میں لے کر اور بہت احساس کے ساتھ لے کر، بہت سیریس کے ساتھ لے کر، اور آپ ضرور بھائیوں کی مدد کریں۔ یہ دو باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سمجھیں گے بھی، آگے بھی پہنچائیں گے اور لوگوں کو ان کی طرف متوجہ بھی کریں گے۔ اس لیے کہ بگڑتے ہوئے حالات میں جب اللہ کی طرف رجوع کر لیا جاتا ہے تو بگڑے ہوئے حالات کو اللہ تعالیٰ فوراً بدل دیتے ہیں، اس لیے کہ نظام قدرت اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ جس طرف چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے گھما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ہی سب کچھ ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں۔ اس لیے ہم غیر کے سامنے جا کے جھکنے کے بجائے اللہ کے سامنے جھکیں گے تو سارے حالات ہماری موافقت میں آ جائیں گے، اور جو کام ہمیں ایک دینی اعتبار سے، انسانی اعتبار سے، خیر الناس من ینفع الناس کے حساب سے، اور ایک المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان کا بھائی ہے کہ بھائی کو اگر تکلیف ہے، کانٹا چبھائے تو اس کانٹے کی تکلیف دوسرے مسلمان بھائی بھی اس کی محسوس کرے۔ تو اس حساب سے انشاءاللہ ہمیں یہ دو کام ضرور کرنے ہیں، اللہ سے رجوع کرنا ہے اور بھائیوں کی مدد کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ قوم و ملت کے حالات میں تبدیلی پیدا فرمائیں اور حالات میں موافقت پیدا فرمائیں۔ آمین۔